بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے، پچھلے تقریباً 3-4 دن سے ہم اس موضوع پر بات کر رہے ہیں کہ جو آدمی نماز میں سستی کرتا ہے اس کو 15 طریقہ سے عذاب ہوتا ہے۔ اب اس عذاب کی مختلف شکلیں ہیں، کچھ جو ہے وہ مرنے سے پہلے اس کو ہوتا ہے، کچھ مرنے کے بعد، کچھ قبر میں، اور آج ہم جو 3 عذاب بیان کر رہے ہیں یہ قبر سے اٹھنے کے بعد ہیں۔ پہلے دن میں نے 5 جو آپ حضرات کے سامنے عذاب رکھے، پھر 3 رکھے، پھر 3 رکھے۔ آج جو 3 ہیں، کل جو رکھے تھے وہ قبر کے تھے، آج جو 3 عذاب ہیں یہ قبر سے نکلنے کے بعد ہیں۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ اس کا جو حساب کتاب ہے یہ سختی سے کیا جائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ کو اس پر غصہ ہوگا، اور تیسرا یہ ہے کہ اس آدمی کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ میں تقریباً 3-4 دن سے اس کے ساتھ یہی بات کر رہا ہوں کہ جو آدمی نماز میں سستی کرتا ہے یہ اس کی سزا ہے۔ جو آدمی نماز پڑھتا ہی نہیں اس کو کیا سزا ہوگی، اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں، اور احادیث میں اس کی وعید وارد بھی ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو نماز میں سستی آدمی کرتا ہے اس کو 15 طریقے سے عذاب ہوتا ہے، جن میں مختلف طریقے سے میں نے آپ کو بتایا، مختلف چیزیں آپ حضرات کے سامنے رکھ دیں۔ آج جو چیز وہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد جب آدمی قبر میں، اور قبر سے نکلنے کے بعد جو اس کو عذاب ہوگا، وہ سب سے پہلا کیا ہے، اس کا جو حساب کتاب ہے یہ سختی سے کیا جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا حساب کتاب شروع ہو گیا وہ پھنس گیا۔ ٹھیک ہے جی، اب جو آدمی نماز ہی نہیں پڑھتا اس کا حساب کتاب سختی سے کیا جائے گا۔ اور دوسرا کیا ہے، دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ شانہ کو اس پر غصہ ہوگا جو آدمی نماز میں سستی کرتا ہے، یہ اس کا عذاب ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ ہی کو کسی آدمی پر غصہ ہوگا تو وہ آدمی کیسے جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ اور تیسرا کیا ہے، اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ جو آدمی نماز میں سستی کرتا ہے اس کو قبر سے نکلنے کے بعد یہ 3 عذاب ہوتے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ اس کا حساب کتاب سختی سے کیا جائے گا۔ جب حساب کتاب سختی سے ہوگا تو وہ پھر کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ کو اس پر غصہ ہوگا، جب غصہ ہوگا تو پھر بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ اور تیسرا پھر حدیث میں ہے کہ اس کو جہنم ہی میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو یہ 3 عذاب ہیں کہ جب آدمی مرے گا، قبر کے عذاب علیحدہ ہیں اور یہ قبر سے نکلنے کے عذاب ہیں۔ اس لیے تو میری آپ سے گزارش ہوگی کہ ہم نماز کے اندر سستی بھی نہ کریں، چھوڑنا تو بہت دور کی بات ہے، ہم نماز کے اندر سستی بھی نہ کریں۔ جو آدمی نماز میں سستی کرتا ہے اس کو ان طریقے سے عذاب ہوتا ہے۔ جو آدمی نماز پڑھتا ہی نہیں ہے اس کو کیا گناہ ہوگا، یہ آپ انشاءاللہ میں کسی وقت اگلی کسی ویڈیو میں اس پر تفصیل سے انشاءاللہ ہم بات بھی کریں گے، اور آپ حضرات سنتے بھی رہتے ہیں، پڑھتے بھی رہتے ہیں کہ اس کو کیا عذاب ہوگا۔ تو میری آپ سے گزارش ہوگی ہم نماز کے اندر سستی کی بھی کوشش نہ کریں، بر وقت نماز کو جو ہے ادا کریں۔ آپ نے سنا ہے نا کہ جو پولیس رات ہے، جو آدمی نماز کی پابندی کرتا ہے، جو پولیس رات ہے وہ بجلی سے زیادہ جناب تیز ہے، اور بجلی سے زیادہ تیز اور تلوار سے جو ہے نا زیادہ باریک ہے۔ اب جناب جو آدمی نماز میں سستی کرتا ہے وہ کس طرح پولیس رات کو پار کرے گا؟ جو تلوار سے زیادہ کیا ہے، باریک ہے، اور بجلی سے زیادہ کیا ہے جی، تیز ہے۔ تو اس لیے میری آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ ہم نماز کے اندر سستی بھی نہ کریں، نماز کو پابندی سے پڑھیں۔ یہ جو 3 میں نے عذاب قبر سے نکلنے کے بعد آپ حضرات کے سامنے رکھے، ان پر بھی ہم غور و خوض کریں۔ اب جو باقی رہ گئے ہیں یہ انشاءاللہ ہم کل والی ویڈیو میں اس کو مکمل کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی نماز کو بر وقت جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو میں نے کہا، جو آپ نے سنا، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی دوسروں تک پہنچانے کی